شیخ میرا سوال وضو کے حوالے سے ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ موزے پہن کر یا ساکس پہن کے یا جراب پہن کر جو وضو کیا جاتا ہے اس کا صحیح طریقہ سنت طریقہ کیا ہے، اس پہ ہم کس طریقے سے مسح کریں، کیونکہ مختلف قسم کی چیزیں اس کے اندر سامنے آئی ہیں، مختلف قسم کے طریقے سامنے آئے ہیں. تو آپ وضاحت فرما دیجئے کہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے. موزے دو طرح کے ہوتے ہیں، خفین اور جراب. ٹھیک ہے جی، جورابین. ٹھیک ہے جی. خفین عام طور پہ موٹے موزوں کو کہا جاتا ہے اور جورابین پتلے موزوں کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ فقہا کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، شروط و قیود لگائی ہوئی ہے کہ اتنا موٹا ہو اور موٹائی کا اندازہ ایسے ہوگا کہ اس کو پہن کر اتنے میل چلیں، پھر اگر وہ نہ پھٹے تو پھر مسح جائز ہوتا ہے. ہمارے ایسی کوئی شرط نہیں ہے، جورابین پہ بھی کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں مرفوع روایتیں ہیں، لیکن بعض علماء نے اس پہ نقد کیا ہے. توفۃ العابدی وغیرہ اگر دیکھیں اٹھا کے تو، لیکن آثار صحابہ موجود ہیں. آپ آگے جانے کی ضرورت ہے، جب آثار صحابہ سے چیز ثابت ہو گئی، عمل ثابت ہو گیا، جواز مل گیا آپ کو. ٹھیک ہے. تو جورابین پتلے موضوع پر، اونی موضوع پر مسح کرنا صحابہ کرام سے ثابت ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ باوضو ہو جائیں، ایک دفعہ آپ باوضو ہو جائیں اور آپ نے موزے پہنے. اچھا، اس میں سردی گرمی کی کوئی بحث نہیں ہے. سوال میں موسم کی کوئی بحث ہی نہیں. آپ 12 مہینے کریں. یہ لوگوں میں ایک چل پڑا ہے کہ شاید سردی میں مسئلہ ہوتا ہے. ایک بندہ 12 مہینے کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سہولت دی شریعت نے، آپ کو آسانی دے دی. ٹھیک ہے. فائدہ اٹھائیں اب سے. آپ نے باوضو ہو کے موزے پہن لیے. ٹھیک ہے. اب انسان ہے، بولو براز کی حاجت ہوتی ہے، اسے بیت الخلاء جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی چیز سے کوئی چھیٹا اس پہ نہیں آیا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ دوبارہ وضو کریں گے بیت الخلاء سے فارغ ہو کے، موزے اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے باوضو پہنے ہوئے تھے، آپ اپنا ہاتھ گیلا کریں، سیدھا ہاتھ گیلا کریں، اس پہ پھیر دیں. ٹھیک ہے. ایسے کر کے پھیر دیں. ٹھیک ہے. اس میں کوئی 3-4 انگلی کی بحث نہیں بتا، ہاتھ ایسے پھیر دینا. آپ یہی ہاتھ گیلا کر کے آپ اس پہ پھیر دیں. ٹھیک ہے. یا پھر اس کو گیلا کریں، یہ ہاتھ اس پہ پھیر دیں اور یہی اسی پہ پھیر دیں. یا پھر اس کو گیلا کریں، اس پہ پھیر دیں، اس کو گیلا کریں، اس پہ پھیر دیں. یہ 3 طریقے ہوتے ہیں. بات آگے سمجھ میں. اور ایسے نیچے سے اوپر کو لانا ہے، جو عام طور پہ بحث ملتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ 3 طریقے ہو گئے، سیدھے ہاتھ سے دونوں پہ، الٹے ہاتھ سے دونوں پہ، سیدھے سے سیدھے پہ، الٹے سے الٹے پہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب یہ آپ کا جو، اگر آپ مقیم ہیں، مسافر نہیں ہیں، تو آپ کے پاس جو ہے وہ دن ہے اور ایک رات پوری. ٹھیک ہے. اب اس میں نمازوں کی بحث نہیں ہے. پچھلے دن ہمارے گروپ میں ایک بات یہ آ گئی کہ 5 نمازوں سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے، یعنی 5ویں کا ٹائم ہوگا تو ٹوٹ جائے. بات یہ ہے کہ مسے کا ٹائم شروع کب ہوتا ہے. ہمارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جب ہم نے پہن لیا نا، بس ٹائم شروع. بات مسے کی ہو رہی ہے، پہننے کی نہیں ہو رہی. جب آپ پہلا مسح کریں گے وہاں سے وقت شروع ہوگا. آپ نے فجر میں ماشاءاللہ وضو کیا، موزے پہن لیے. اب عمومی طور پہ آپ وضو کب کریں گے؟ ظہر میں. عام طور پہ، ویسے کوئی بیچ میں بھی کر لیتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عام جو تو دیکھنے میں آتا ہے، لوگ آرام سے اٹھے، ظہر میں وضو کیا اور ہاتھ پھیر دیا، تو وہاں سے اس کا وقت شروع ہوگا. اب وہ ٹائم اگر 1 بجے کا ہے تو کل 1 بجے تک اس کے پاس ٹائم ہے، یہ مقیم ہے. ٹھیک ہو گئی بات. اچھا، اگر مسافر ہے تو پھر 3 دن اور 3 راتیں اس کے پاس. ٹھیک ہے. بولو براز کے لیے نہیں اتارنا، کچھ نجاست اللہ نہ کرے لگ گئی تو پھر تو اتارنا پڑے گا، ایک الگ بات ہے. اور غسل، البتہ اگر غسل واجب ہو جاتا ہے پھر موزے اتارے جائیں گے غسل کے لیے. ٹھیک ہو گیا. حالت وضو میں اگر آپ نے موزے اتار دی، حالت وضو میں اپنے موزے اتار دی، آپ کا وضو سلامت ہے اگر ٹوٹا نہیں ہے، کیونکہ موزے اتارنا نواقض وضو میں سے نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں. جو موزے اتار دی ختم. لیکن ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی جو ہے مسا اس پہ کرے، اتار کے ہاتھ کے آتے پھینک دے. یہ تو استہدا ہو جائے گا نا، مذاق ہو جائے گا. ایک سہولت اللہ نے آپ کو دی، اس کا مطلب یہ تو نہیں مسئلہ سے فائدہ اٹھا کے پھینک دیا آپ نے. جیسے امامے پہ مسا جائے، جب بندہ امام پہ بھی مسا کرے اس کو امام اٹھا کے رکھ دے، یہ تو عجیب سی حرکت ہو گئی. تو شریعت کے جو آداب ہے وہ ملحوظ رکھے جائیں. ٹھیک ہے جی. اب اس میں ایک نیا مسئلہ ہے، وہ بھی بتا دوں گا، اس بات ختم ہو رہی ہے. وہ ظاہر سی بات ہے، گروپ جو ہمارے کچھ ایک انٹرنیشنل گروپ ہے، اس میں کچھ باتیں آتی ہیں، پھر پوری دنیا کے علماء اس میں ہوتے ہیں. تو پچھلے دنوں یہ بحث آئی اور پھر میں نے اس کو دیکھا تو واقعتاً بڑے کبار علماء نے اسی طرح لکھا ہے اس پہ کہ آپ نے موزہ اتار دیا وضو کے بعد، اپنے سہولت سے آپ نے کہا یار بدل لیتا ہوں. اب آپ نے دوسرے موزے پہن لیے، آپ نے شام تک وضو ابھی آپ کا ہے، آپ نے موزے اتارے دوسرے پہن لیے. ٹھیک ہے. نماز پڑھنے جائز ہے. ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں اس میں.
لیکن اگر آپ اب آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ موزے پہننے کے بعد، جو اتار کر پہنے، اب وضو ٹوٹ گیا، جیسے پہنے وضو ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، اب آپ ان پر مسح نہیں کر سکتے، ان کو اتار کے پورا وضو کریں پھر یہ پہن لیں، پھر آپ کا نیا ٹائم شروع ہو جائے گا۔ یہ ایک مسٹیک ہے جو ہمارے دیکھنے میں آ رہی، شاید وہ ہمارے اندر بھی تھی، اللہ معاف کرے۔ تو یہ بحث پچھلے دنوں آئی اور اس کو علماء نے تائید کی اس کی کہ یہ اسی طرح ہے، بات آ گئی ہوگی سمجھ میں انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ باوضو ہیں، اپنے موزے اتار دیے، پہن لیے، نماز پڑھیں، کوئی بات نہیں، لیکن آپ ان موضوعوں پر مسح آپ نہیں کریں گے، بلکہ ٹوٹنے کے بعد جب تک کہ آپ اتار کے دوبارہ سے پیر نہ دھو لیں، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔